جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں. اور ناظرین ٹاپک آپ کے سامنے ہے آپ کا اور ہم سب کا اپنا ہدایت ٹی وی واپس آ چکا ہے کل سے UK یورپ میں. اور ایشیا کے جو ناظرین وہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کو کیا ہوا کہ ہم سے نظر ہی نہیں ملا رہے, ہم سے بات ہی نہیں کر رہے. سمندری, سرگودا, پٹنہ, حیدرآباد, دکن اور کہاں سے جی بھوپال سے ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں سے کالز آتی رہیں. اور ہم آپ کا تو پہلے شکریہ ادا کریں گے کہ یہ 12-14 دنوں میں جو ایشیا کے ویورز ہیں, امریکہ میں جو لوگ پروگرام دیکھتے رہے اور ایون جن کا بہت زیادہ پیار ہوا ہدایت ٹی وی, انہوں نے یہاں انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا, ہمیں کالز بھی کی ہیں. انڈیا والوں کا بھی شکریہ کریں گے ماشاءاللہ, سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دوران ہمارا ساتھ دیا. آپ کالز کرتے رہیں, پروگرام میں آپ شامل ہوتے رہے. لیکن جو یہاں کے جو ویورز ہیں ظاہر ہے ان کے بغیر بھی ہمارا ہدایت ٹی وی سننا ہے. ریگولر کالر ہیں جو ہمارے پروگرام کی جان ہے, جن کے بغیر صبح ہدایت جو ہے وہ ادھورا ہے. بالکل, تو ان لوگوں کو بھی ہم نے بہت مس کیا. اور یہاں کے جو ماشاءاللہ ہیں کہ ان کے گھر ہدایت ٹی وی کے بغیر سونے ہیں. بالکل. اور ہمارا جو ہدایت ٹی وی ہے ان کے بغیر سونا ہے. تو یہ دونوں سلسلہ ہم سب کی آواز اور ایک پلیٹ فارم ہے, ہم سب کا ایسا فخر ہے کہ بہت مشکلات رہیں 12 دن میں, پتہ نہیں کیا کیا, اور ایک معجزہ ہے. اور جس انداز میں بھی ہم آ رہے ہیں اور واپس پھر اسی جگہ پہ, کیونکہ بہت سے چینلز آتے ہیں جب جاتے ہیں اور تھوڑا سا گیپ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ واپس آنا 803 یا اسی فریکوینسی یا اسی نمبر پہ مشکل ہو جاتا ہے. دوبارہ سے پتہ ہے میٹر کاٹا جائے تو پھر دوبارہ میٹر لگوانا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ چینل کا معاملہ تھا. لیجئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولا علی مدد. آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ واپس آئے. ہدایت ٹی وی ہمارے جان میں جان آئی, ہماری تو آدھی جان نکلی ہوئی تھی کہ ہم ہدایت ٹی وی نہیں دیکھ سکتے تھے. بہت مس کیا, اتنا مس کیا کہ ہم بتا نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. آپ کو بہت مس کیا میں نے ہدایت ٹی وی کو, فاروق بھائی آپ کو, عثمان کو بہت مس کیا, اور مولانا حضرات کو بھی, کیونکہ ہم جو پروگرام ہم دیکھتے ہیں وہ دوسرے چینل بہت اچھا ہے. مگر تو وہاں بھی سنایا ہدایتی ہوتی ہے, لیکن جو ہم نے آپ کے پروگرام مس کیے مولانا عدی کے, مولانا عبدی کے, کہ یہ سوال تو میں نے بہت زیادہ مس کیا. اور فاروق بھائی آپ کو خصوصاً آپ کو میں نے بہت مس کیا. اور ہدایت ٹی وی کو دن رات نماز شب میں بھی یہی دعا مانگتی تھی مولا جلد سے جلد ہمارا ہدایت ٹی وی واپس آ جائے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی چیز کھو گئی ہے, وہ لگتا تھا مجھے. لیکن اللہ کا شکر ہے آج صبح میں نے, کیونکہ کل میں نے نہیں لگایا, آج صبح جب لگایا تو ہدایت ٹی وی پہ مولانا یزدانی کا پروگرام لگا تو میں نے اسی وجہ سے لگایا. میں نے 1 منٹ کے لیے بند نہیں کیا. ہدایت ٹی وی کا اسی وجہ سے پروگرام دیکھ رہی ہوں. یقین کریں یہ دیکھ کے خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو دن دگنی چوگنی ترقی دے. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزاک اللہ بہن, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے. جو چینل ہے تاکہ آمد سلامت رہے. الہی آمین. یاد رکھیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ سسٹر. ہم نے آپ کو بھی بہت مس کیا. اور واقعی یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں یا امام زمانہ کا وہ معجزہ ہے کہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ 10 دن میں اس کا واپس آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. بہت لوگوں کی جیسے دعائیں ہیں, محنتیں ہیں اس میں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو ہمارے ہدایت ٹی وی کو ویری وارم ویلکم بیک کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور آپ کو دیکھ کے ہم بہت خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جھولی پھیلا کے دعائیں بھی کرتے رہے. اور جیسے کہ پنجابی میں یہ کہنا میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہدایت ٹی وی کے لیے تسی آئے 100 باری بسم اللہ. بہت شکریہ بہن. اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیسے لگا, ہمیں تو بس یوں لگا کہ جیسے گہرے بادلوں کے پیچھے سورج چھپ جاتا ہے تو سورج کی جو توانائی ہے, سورج کی جو روشنی ہے, اس سے انسان اس وقت محروم ہو جاتا ہے. تو جب بس اچانک سے سورج جو ہے وہ نکل آتا ہے تو جو خوشی اور جو مسرت کا احساس ہوتا ہے, بس ہمیں یوں ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ حج سے ہدایت ہے اور حج سے حق ہے, اور حق کبھی بھی چھپ نہیں سکتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. اور میرے تمام شہزادوں کے لیے بہت بہت دعائیں. اور ایک بات تمام مومنین کے لیے, ہدایت بس یوں ہی ہے کہ ایک ہمارے سروں کا تاج ہے جس میں قرآن پاک کے علم و ہنر کے موتی جڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ پہننا بہت ضروری ہے اور ہماری پہچان ہے.
اور بس میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پیچھے بہت سے چاہنے والے جو ہیں وہ بےتاب ہو رہے ہیں بات کرنے کے لیے، تو بس آئندہ بھی بہت سی ڈھیر دعائیں. ہاں یہ بات میں ضرور کبھی کہنا چاہوں گی کہ علامہ ناصر عباس شہید کے الفاظ میں دہرانا چاہوں گی کہ وہ بڑی خوبصورت سی جو ہے وہ بات فرماتے تھے کہ مشکلات سے گھبرائے وہ جس کے مشکل کشا نہ ہوں، اور مشکلات سے گھبرائے وہ جس کو اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کا پتہ نہ ہو. تو ہمیں اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں ہمارے مشکل کشا شیر خدا بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں گھبرائیں گے. اگر کوئی بندہ آپ تک نہیں بھی پہنچ سکتا ہے تو ہماری دعائیں سبحان اللہ ہر وقت بہت چاہنے والوں کی جو ہے بہت مضبوط آپ کے ساتھ ہیں، اور سر پہ علم کا سایہ ہے. اور انشاءاللہ انہی بہت دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. بہت دل دعائیں آپ کے لیے بھی اور آپ کی ہمارے لیے بھی انشاءاللہ. اللہ حافظ. سلامت رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ بہن. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل. اور ایسا لگا نہیں جیسے مشکل کشا کی آپ نے بات کی، تو پھر جب وہ وارث ہوں تو پھر اتنا یہ نہیں تھا کہ نا امیدی نہیں تھی، حوصلہ تھا کہ چلیں کچھ دنوں کا اگر مسئلہ بنا ہوا ہے تو بالکل ضرور واپس آئے گا. بالکل اس انداز میں. اور لوگوں نے جیسے آپ نے کہا دعائیں کی، راتوں کو جاگ جاگ کے چیک کیا، دیکھا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ سب کی دعائیں برلائی ہیں، اور اس وقت آپ اور ہم سب اس وقت ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. آپ کو عظمت اور سارے مومنین کو میرا بہت بہت سلام. ویلکم بیک ہدایت ٹی وی. سارے مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. جو یہ بہن نے ابھی ایک بات کی تھی، مولانا ناصر عباس کو، سارے مومنین کو، ان کی فیملی کو ضرور اپنے یاد میں رکھے، اور ان کے لیے ہماری دعائیں. میں مولا کی شان میں اپنی پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پھر ہمیں صاحب سار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا ہم خار بنا دے مولا. صرف گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو، آج کامی سمیتم مار بنا دے مولا. جن کی سانسوں میں نہیں عشق علی کی خوشبو، سانس لینا انہیں دشوار بنا دے مولا. چاہتا ہوں کہ جگر کاٹ دوں غداروں کے، میرا ہر طفل کو تلوار بنا دے مولا. جیتے جیتے کل جنت کے نظارے ہم بھی، کربلا کو میرا گھر بار بنا دے مولا. باغ جنت میں کبھی یت نہیں لگتی میری، کربلا کا ہمیں زوار بنا دے مولا. جزاک اللہ. سلامت. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. طیب علی چنگیزی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جیسے ہم ہدایت ٹی وی کی بات کر رہے ہیں، ہدایت ٹی وی صرف ایک ٹی وی نہیں ہے. ایسا لگا ہے ہم سب کو. ہم یہاں کام کر کے دیکھیں، جب یہاں کل صبح ہم انتظار کر رہے تھے یہاں کے لنک کا کہ جب اسکائی پہ بحال ہوتا ہے، یورپ میں بحال ہوتا ہے، تو جب یہ بحال ہوا تو ایک جو یہاں پر ہم نے شور کیا ہے، شاید وہ فوٹیج بھی نہیں ہوگی، جو ہم نے نعرے لگائے اور سب جو خوش ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. سارا سٹاف ہے. پھر خاص خصوصی پروگرام تھا. عادل صاحب تھے، میجر صاحب تھے،
اور اس وقت عدیل صاحب ماشاءاللہ مولا رضا علیہ السلام کے حضور حاضر ہیں. ہم سب کی حاجات، ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہاں پر کی جائیں گی. تو کوشش کریں گے شام کو کوئی خاص پروگرام ہو، ان سے لائیو وہاں پر ہم بات بھی کریں. تو یہ صرف چینل، یہ ایک میڈیا کا کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ اگر بند ہو گیا تو خیر، یہ چل گیا تو خیر. یہ ہم سب کی ایک عزت کا بھی سوال ہے، ہم سب کی آواز ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے فاروق بھائی کہ جو جب مولانا پر انگلی اٹھاتے ہیں یا میجر صاحب پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ناظرین آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں سارا دن. ہمیں اندازہ ہے کہ وہ 10 دن کس طرح سے مولانا عدیل نے گزارے ہیں اور واقعی میجر صاحب نے ان کا کس طرح سے ساتھ دیا ہے. ہم دونوں کے سامنے ہے یہ بات کہ صبح آتے تھے اور شام میں جاتے تھے. آپ ہمارا کام بلکہ یہ تو آن ایئر والا ہے، ٹیکنیکل ہمارا جو سٹاف تھا پتہ نہیں کہاں سے اور وہ سارا تانا بانا بن کے اور یہ تب کہیں جا کے اسکرین دوبارہ اور اتنی محنت وہ لوگ کر رہے تھے، نہ صرف فائنینشلی بلکہ فون پر، کالز پر، میٹنگ پر، ڈاکومنٹیشن. اور صبح آتے تھے شام میں جاتے تھے، کھانے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا کہ بھائی دوپہر کا کھانا کھانا ہے یا کچھ منہ میں جانا ہے، کوئی نام و نشان نہیں تھا. ایون یہاں پر رات کے 1:30 بجے تک مولانا عدیل رک کے گئے. تو ان لوگوں نے 10 دن میں جو کام کیا ہے ہم سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے قوم کی خاطر اتنی قربانی 10 دن میں دی ہے. یہ کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے، نہیں ہے، ذاتی کاروبار نہیں ہے. ذاتی کاروبار ہوتا کسی کا فلاپ ہو. کئی چینل جو ہیں وہ آئے گئے چلے گئے، انہوں نے اپنا نیا کاروبار شروع کر دیا. اور یہ علماء کرام اب یہ تو ٹی وی پہ زیادہ آ کے قید ہو جاتے ہیں. ان کے تو آپ جب ٹی وی نہیں تھا تو ان کے سفر، ان کو جب لوگ دعوتیں دیتے ہیں مختلف ممالک میں جاتے ہیں، ان کا روزگار، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگوں کا عام تاثر ہے کہ پتہ نہیں ٹی وی کو کیا. اور ہمارے پاس اگر کوئی ایڈ ہوتی تو ہم کیوں بند ہونے دیتے؟ یہ بھی تاثر تھا وہ فلانا ملک چلا رہا ہے، ایجنسی چلا رہی ہے. لوگ یہ عام مومنین ہے بھائی، وہ مائیں، وہ بہنیں، پینشنر جو 12 14 پاؤنڈ دیتے ہیں وہ چلا رہے ہیں. کوئی اتنا بڑا اس میں وہ نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کیا اسی ٹیبل پہ ہی وہی ہم شادی کا پروگرام بھی اسی پہ ہوتا ہے اور وہ کوئی مجلس ہے وہ بھی اسی پہ ہوتی ہے. ہم نے کوئی وہ ناز نخرے والے چینل تو ہے نہیں کہ ہم نے ہمارا آپ ہماری حالت جو ہے ہمارے ٹیبل سے اندازہ لگائیں. میں یہ کہتی ہوں ایک باجی کا کال آئی کہ لگی جی ہم نے سنا ہے کہ ہدایت نے فلاں پیسے اتنے اسٹیج پہ لگا دیے. میں نے کہا خدا کا خوف کرے، صبح ہدایت کی ٹیبل سے ہی آپ اندازہ لگا لیں. ان گلدستوں سے لگا لیں، ان گلدستوں سے اندازہ لگائیں، یہ رات تک چلیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم، سوری ہم نے آپ کو کافی ہولڈ کروایا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن نقوی صاحب. بھائی جان کو بھی سلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو محسن صاحب. ٹیم ہے سب کو مبارک ہو کہ آپ کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے. رات کو بھی میں نے بات کی تھی کہ میں تو بڑا مطمئن تھا. جی ہاں، مجھے تو پتا تھا کہ انشاءاللہ یہ اور ہفتہ 10 دن میں یہ ہرا سفر ٹھیک ہو جائے گا. 1-2 دفعہ میں نے اور پھر بات بھی کی تھی، بہن سے بھی بات ہوئی تھی، بتا رہی تھی کہ اس طرح ہمارا سفر چل رہا ہے تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. بالکل. تو فاروق بھائی لوگ باتیں کرتے ہیں اور زیادہ تر فاروق بھائی باتیں بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو کہتے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، باتیں بھی وہی کرتے ہیں. تو بہرحال چلو وہ ان کے منہ پہ ایک تماچا بھی لگا ہے کہ ایک چیز جو روشن ہوئی ہے ہدایت چینل کے ذریعے سے محمد عالم محمد کے علم کو پھیلا رہی ہے، وہ پھر سب کے سامنے ہے. تو جو یہ درس ہے محمد عالم محمد کا، یہ کسی کے پروپیگنڈ سے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. خدا نے خود اس درس کا جو ہے نا اس کی جو مقصد ہے اس کو آگے بڑھانے کا خدا نے خود یہ وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ لوگوں کی باتیں یہ سارا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو باقی جہاں تک چلا کہ فاروق بھائی یہ چند دن جو ہم نے گزارے، خیر وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہدایت کے بغیر ہمارا جو ہے نا وہ اس طرح تھا جیسے کوئی جو کھانے میں کوئی چیز رہ جاتی ہے نا کہ یہ چیز نہیں کھائی جاتی. تو یہ وہ احساس تھا ہمارا. تو اللہ نے کیا کہ ہمیں پھر دوبارہ موقع مل گیا. حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار کرنا پڑتا ہے. تو وہی ہمارا چینل ہے جہاں ہم آ کر ہر قسم کی بات کرتے ہیں، اپنے دل کو بھی تسلی ہوتی ہے دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے. تو خدا نے بہت مہربانی کی ہے. اللہ پنجن پاک سے دعا ہے ہماری کہ یہ سدا بہار اسی طرح چلتا رہے اور پھلتا پھولتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ محسن نقوی صاحب بیلجیم سے. اور بس آپ جیسے اور دیگر جو ہزاروں لاکھوں افراد ہیں اور جو جن کو کوئی بھی افواہوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، کوئی اس قسم کی بات یا وہ سلپ میں نہیں کھڑے ہوتے کہ کوئی بات نہیں اور ہم فوراً کیچ پکڑیں. کرکٹ میں ہوتا ہے وہ 4-5 سلپیں کھڑی ہوتی ہیں، نک ہو اور کیچ پکڑیں اور پھر اچھلیں.
جی سر. جی مزور نقوی صاحب جی، وہ بہت سے آف ایئر بھی میں بتا رہا ہوں، ہمارے بھائی بتا رہے ہیں آف ایئر کل، کیونکہ کل ہی صبح مارننگ میں لائیو پروگرام تھا، اس کے بعد کوئی لائیو پروگرام نہیں ہوا، تو سارا دن آپ کی آف ایئر کالز آتی رہی، جن میں ہمارے مزور نقوی صاحب تھے، انور شاہ صاحب تھے، ناوے سے اور دیگر جو لوگ تھے، ان کا بھی مبارکباد کا پیغام میں دے رہا ہوں. جی کالر ہیں اگلے. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. عظمہ بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. بہت شکریہ نقوی صاحب. ویلکم بیک ڈائٹ ٹی وی. بہت شکریہ جی. اور آپ بھی مصروف ہیں. ایک ربائی یاد آ رہی ہے مجھے. جی جی. کہ کربلا رکھتے ہیں ہم، باغ ارم رکھتے ہیں ہم، واہ واہ واہ، مودت آل کی دل میں بہم رکھتے ہیں ہم، ماشاءاللہ، راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کھاتے نہیں، یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو جب ہم یا علی کہہ کے قدم رکھتے ہیں نا تو ہمیں ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہدایت ٹی وی تو ویسے ہی یا علی کے بیٹے کا ہے، واہ واہ واہ، اس کا محافظ تو وہ ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے. اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا بد قسمتی سمجھوں یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنے دن بھی آپ کا ٹی وی بند رہا ہے میں مصروف ہوں، میرا رابطہ بالکل نہیں. لیکن نقوی صاحب ہم نے آپ کو اپنے کام میں مصروف تھا تو چلو میں رابطہ نہ کر سکا. جی نقوی صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے کہ شاہ جی کیا ہوا ہے کہ آپ کا ٹی وی جو ہے نہیں چل رہا، کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہدایت ٹی وی اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا بند ہونا ممکن نہیں ہے. بالکل وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قوم اس کے پیچھے ہے، عوام اس کے پیچھے ہے، وہ عوام کے دلوں میں بستا ہے، عوام اس سے محبت کرتے ہیں، وہ کوئی نفرت نہیں پیدا کر رہا، محبت پیدا کر رہا ہے. جی ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور نقوی صاحب ہم نے بھی آپ کو بہت زیادہ مس کیا، اور عوام ہو، عوام کا دل ہو، لوگ محبت کریں، تو لوگ محبت کریں تو پھر اس کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ دلوں میں محبت جو ڈالتا ہے وہ اللہ کی ذات ڈالتی ہے، اور جب اللہ کی ذات دلوں میں محبت ڈالتی ہے تو پھر اللہ خود محافظ ہوتا ہے اس چیز کا. بالکل صحیح. تو مجھے یقین کرو بالکل کوئی بری نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. میں کہتا تھا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی فالٹ ہوگا تو ہو جائے گا ٹھیک، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے نا میں تو بالکل نہیں گھبرایا. صاحب بات بتا دوں، وہ کچھ قسم سے سمجھو کہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. جی بالکل. اگر آپ اجازت دو تو تھوڑی سی خبروں پہ بات کر دوں. خبروں پہ کیوں نہیں؟ نقوی صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ کنٹرول روم سے گزارش ہے پلیز میری آواز ان تک پہنچائیں. آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے. نقوی صاحب آپ بلیو کریں کہ 10 دن میں آپ کو اتنا مس کیا ہے کہ شاید کسی کو کیا ہو. پتا نہیں، مجھے نہیں پتا. میں تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ سن لیں آپ. اس کی وجہ بھی بہن بتا رہی ہے. اس کی وجہ سن لیں کہ 10 دن ہم نے پوری جو ہے نا ظاہر ہے کیونکہ پاکستان انڈیا وغیرہ میں جا رہا تھا، 10 کے 10 دن ہم نے جو ہے پوری طالبانائزیشن پہ بات کی، سیاست پہ بات کی، اور اس میں آپ کی کمی بہت زیادہ نمایاں تھی. چلو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا، آج میں کمی پوری کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے آج آپ آج آپ نے خبر سنائی تھی طالبان کی، اور جو بات کر رہے تھے فروغ بھائی آپ جی، تو آپ نے ایک پریس کانفرنس میں سمیع الحق کا ایک بیان سنا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ جنگ صفین کا حوالہ دیا تھا اس نے. اچھا. اور نیزوں پہ قرآن اٹھانے کی بات کی تھی. آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی. تو اب آپ پہ یہاں ہو گیا ہر بات. 18 کروڑ عوام نے بلکہ دنیا کے مسلمانوں نے یہ دیکھ لیا کہ جو طالبان ہیں جنہوں نے جن کا باپ جو ہے جو کہتا ہے میرے بیٹے ہیں، ان کے باپ نے یہ کہا کہ جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھانے کی بھی بات کر دی اس نے. تو پھر اس کے بعد نیزوں پہ قرآن اٹھانے کے بعد بھی بات کرنے کے بعد بھی اس نے پھر جو ہمارے ایف سی کے جو شہید کیے ہیں 23 جو جوان شہید کیے ہیں ان کے سر قلم کیے ہیں. تو یہ آج تو سمیع الحق نے اپنی زبان سے ثابت کر دیا کہ وہ کل بھی جنگ صفین والوں کے ساتھ تھا، کل بھی وہ نیزوں پہ قرآن اٹھانے والے یہ طالبان تھے، اور آج بھی یہ وہی ہیں جو قرآن اٹھا کے جان بچوا لیتے ہیں اور بعد میں کام وہی کرتے ہیں جو ان کے بڑوں نے کیا. بالکل صحیح. یہ آج آپ دیکھ لیں اس بات کو. اور باقی دوسرا ہے کہ فروغ بھائی آج سوال ایک چھوٹا سا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں تھوڑا سا کہ آج اس دن حملہ کیا تو 35-40 مار دیے، آج پھر حملہ کیا پاکستان کے آرمی نے تو 35-40 مار دیے. تو جب یہ چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پیچھے کون سی ایسی سیاست کار فرما ہے کہ جو ان کو مذاکرات پہ لا رہی ہے
حالانکہ یہ جب چاہے ان کو مار بھی دیتے ہیں, ان کے پاس ساری انفارمیشن بھی ہوتی ہے, ان کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ 60,000 آدمی بھی مروا دیے ہمارے, اور ہمارے فوجی جوان بھی مروا دیے, اور پھر اس کے بعد مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اس میں پیچھے کون سی لابی ہے جو کام کر رہی ہے, جو نواز شریف کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ مذاکرات کرے, جبکہ وہ طاقت رکھتا ہے اور مار بھی سکتا ہے, اور مار کے دکھا بھی دیا اس نے. یہ اس پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے ذرا اس کا جواب ایک چھوٹا سا دے دیں. بالکل صحیح نقوی صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کی محبت کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ بھی نئے گھر میں بھی شفٹ ہوتے رہے, اسی دنوں مصروف بھی رہے. تو بالکل بہت بڑی بات ہے کہ جو بھی فوج چاہے وہ کر سکتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ چھوٹا سا ایک آپریشن کر کے کامیابی حاصل کر کے پھر ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. تو مکمل ایک بار جیسے کہتے ہیں نا کہ جب تک سانپ مرے نا اس کو چھوڑے نا, اس کو دوبارہ اس میں واپس آ سکتا ہے. تو اس کو مکمل خاتمے تک اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ قوم کا فائدہ ہو, امن امان نصیب ہو ملک کو. ایک اور کالر, السلام علیکم. ہدایت ٹی وی جی, ہدایت ٹی وی پر آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ. جی لائیو ہیں سر آپ. جی بات کیجیے, آپ بات کیجیے, ٹی وی سے نہ سنیں. ہدایت ٹی وی. جی ہدایت ٹی وی. جی ہدایت ٹی وی. ہدایت ٹی وی سے بول رہے ہیں؟ جی میں تو ہدایت ٹی وی سے بول رہا ہوں, آپ کہاں سے بول رہے ہیں, اپنا نام بتا دیں. میں سید منیر حسین نقوی. سر آپ نے ہدایت ٹی وی پہ کال کی, ہدایت ٹی وی سے ہم بول رہے ہیں, اور سید نقوی صاحب آپ منیر حسین نقوی صاحب. جی نقوی صاحب فرمائیے سر. سید منیر حسین نقوی. خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, آپ سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. نقوی صاحب کس ملک سے بول رہے ہیں, کس لگا ہوا تھا فاروق صاحب کا پروگرام لگا ہوا تھا نا. جی آپ فاروق تھوڑا سا سر ٹی وی سے ذرا ٹی وی سے نہ سنیں نقوی صاحب. ٹی وی سے ہیلو. جی بات کیجئے نقوی صاحب. نقوی صاحب کی کال نہ ڈراپ کیجئے گا, ذرا ان کو ہم سننا چاہ رہے ہیں. پروگرام لگا ہوا تھا تو میں سن رہا تھا. جی ہیلو, آپ کچھ کہنا چاہیں گے نقوی صاحب؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں نقوی صاحب, کس جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ ان کو مبارکباد دے رہی تھی. میں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ حضرت ٹی وی اب صحیح طرح چل پڑا ہے. مہربانی. آپ لائیو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. چلیں, اگر مبارکباد دیگر لوگ بھی دینا. جی اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جی اسلام آباد سے. دیکھ لیا, پھر ہمیں اگر یہ مس ہو جاتا تو پھر ہمارا سارا ہی کام ختم تھا نا. بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کی کال کا. سر بہت شکریہ. اگلے کالرز بھی لیں گے کیونکہ آپ کی ٹی وی کی آواز زیادہ ہے, لیکن آپ کا میسج ہمیں ضرور مل گیا. مبارکباد آپ کو بھی ہو, اور اسلام آباد میں ہمارے اور بھی جو احباب دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو خیر کوئی ایسا تعطل نہیں ہوا تھا, لیکن یہاں پر ہماری خوشیاں دیکھ کے دوبارہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہیں. نقوی صاحب بہت شکریہ. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق جی بسم اللہ. شاہ صاحب خوش آمدید. آپ کی خبروں پر جو بات تھی وہ ایک شخص کے خون ہی لگ جائے تو آدمی اس سے معافی مانگتا ہے. دیکھیے 23 انسان کس بے دردی سے ذبح کیے گئے. یہ جب پکڑے گئے تھے تو اس وقت ایک اور گروپ بھی تھا جس کو ذبح کر دیا گیا تھا. اس میں میرا ایک جاننے والا عزیز تھا, ینگ آدمی, اس کے گلے کاٹ کے انہوں نے دیے تھے. اور طالبان کی ساری شریعت, غسل نہ کرنا, بال نہ کٹوانا, کپڑے نہ حیوانی جو بھی کام ہے. صحیح ہے. دیکھیں طالبان کا ایک ممبر ہاتھ میں کلاشنکوف لیے پتھر پر بیٹھا ہے, اور پاس میں 9 عمر لڑکا ہے. میں اصل میں پاکستان نے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ آج بمباری کی ہے, یہ دکھانے کی نہ ہونا چاہیے, ورنہ حکومت کو 100 پیاز بھی کھانا پڑیں گے اور 100 تھپڑ بھی. صحیح ہے. اگر وہ ایسا چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ کر جائیں گے. جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو بھی پھانسی ملنا چاہیے. وہ قاتلوں کے وکیل ہیں, اور قتل کسی طور پہ جائز نہیں ہے. خاص نوریہ مقبول جان آتے ہوں, عمران خان آتے ہوں, ان کی حمایتی بھی اتنا ہی حمایت کرتا ہے, قانون کی بالادستی نہیں مانتا, اس کو بھی پھانسی ہونا چاہیے. بالکل. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے, اگر آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور مشکل میں نہیں پھنسے تو دیکھ لیں شاید کہیں غلط راستے پہ نہ ہوں. اس لیے ہدایت کی جو مشکلات تھیں اللہ تعالیٰ نے دور کرے. میں سب یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ 2 ہندو تھے, 2 بھائی, تو ان کی ماں مر گئی تو انہوں نے اس کو جلا کے
چھوٹے کو اس نے پھول دیے کہ گنگا میں بہاؤ. ٹھیک ہے. وہ راستے میں پیسے کھا گیا تو کہیں راستے سے واپس آ گیا. بڑے بھائی کو احساس ہو گیا تو اس نے کہا مجھے ماں خواب میں آئی تھی کہ راستے میں چھوڑ گیا ہے دلیپ مجھے. وہ کہنے لگا اماں بھی کتنی جاہل ہے, 20 کوس آگے چلی جاتی, خوب گنگا پہنچ جاتی, 200 کوس پیچھے واپس آئی. بتانے مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں نا اسٹی چنتان شیر نائن, تو میجر صاحب یا کسی کو آ کے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہمارے کچھ معاملات ہیں. پھر 6 مہینے کے بعد آتا. شاہ صاحب آپ کے وہیں پہ وہ سوئی اٹکی ہوئی ہے. کل بھی ہم نے آپ سے گزارش کی کہ ہماری یہ نشریات بحال تھیں, صرف یوکے میں نہیں جا رہا تھا. ہم نے بار بار میں اسی بات کر رہا ہوں ویسے یہ ریفرنس دے دیا. تو اس لیے یہ کہ جیسا لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں ہر آدمی کو خوشی ہوئی ہدایت کے آنے کی. یہ ہماری بیٹھک ہے, میری اپنی بیٹھک تو اتنا عرصہ آباد نہیں رہی جتنا عرصہ ہدایت ہوئی. بالکل, ہم تو آپ کی اتنی زیادہ بات ہے کہ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے یا اس کی فیلنگ کیا ہے بہت سے. بلکہ شاہ صاحب آپ کے جو ہاں ہیں واٹفورڈ میں ہمارا جو اسٹوڈیو, وہاں سے لائیو پروگرام ملک صاحب کرتے رہے ہیں, علماء کرام کرتے رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنا ہم کھو نہیں گئے تھے, کوئی گواچ نہیں گئے جسے پنجابی میں کہتے ہیں. ہمارا صرف یوکے میں یہ مسئلہ تھا تو ہم تک رسائی بالکل ممکن تھی. اور جہاں تک شاہ صاحب یوکے میں ہی ہے, آپ کے شہر میں رات کے پروگرام ہوئے ہیں شروع میں, بلکہ اب بھی ہو رہے تھے. یہ 12 دن میں شاہ صاحب 12 دن میں آن ایئر جا رہے تھے, اپنے ملک صاحب علامہ ملک صاحب کر رہے تھے. لیکن وہی بات کہ تھوڑا سا اگر فکر آپ بھی آدھا سے کرتے تو یہ شاہ مسئلہ نہ صاحب ہوتا. یہاں ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ اگر آپ کو میسج نہیں ملا, کیونکہ ہم نے بہت سارے میسج سینڈ کیے, ہم نے ای میل سینڈ کی, ہم نے فون کیے, ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے ہم نے پوری کوشش کی. اگر آپ کو میسج نہیں ملا تو ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے. میں نے بات ختم کر دی ہے, اس بات کو الجھنا نہیں چاہتا نا کہ آپ نے ایس ایم ایس کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں نے پوچھا ہے فاروق بھائی کے ایس ایم ایس میرے پاس موجود ہے, عدیل صاحب کے میں نے فون کیا. آپ نے کبھی یہ کہہ دیا کہ ہم نے ہر آدمی کو ایس ایم ایس کیا, اس کو میسج دیا تھا, ایسا نہیں ہے. یہ اس بات کو چھوڑ دیں, ہر آدمی کو اتنا ہی دکھ ہوا اس کے آفیر ہونے سے جتنا مجھے ہوا. اور بس اب آپ ناراض نہیں ہے نا, اب ناراضگی ختم ہو گئی نہ وہ اس کو تو کوئی بات نہیں تھی, وہ تو ناراضگی تھی نہیں. وہ تو میجر صاحب کے جو انہوں نے میری بات کو اس لائٹ لہجے میں جو لیا اس کو غلط تھا. کل آپ نے وہ بات کر دی نا جنت دوزخ بانٹ رہے ہیں, تو یہ ذرا واقعی آپ نے وہ بات صحیح نہیں تھی کہ جنت دوزخ ہم کون لوگ ہوتے ہیں بانٹنے والے. یہ آپ نے تھوڑا ادیب تھے, شاعر تھے, آپ نے ذرا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خوش ہیں کچھ ناخوش ہیں, کچھ یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. تو آپ کو وہ تنکا کیوں محسوس ہو رہا ہے شاہ صاحب؟ ہم تو اپنے دشمنوں کی بات کر رہے ہیں, آپ وہ کیوں وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات کر رہے ہیں کہ مجھے کہا ہوگا؟ سر ہم تو دشمنوں سے لگے ہوئے ہیں. صاحب آپ نے جو یہ مولا امام زمانہ کا چینل ہے, آپ نے ٹیکنیکل پرابلم بتایا, میں نے آپ کو فون کیا, آپ نے مجھے کہا کل ہو جائے گا, 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ہو جائے گا. ایسے ہی کرتے ہیں شاہ صاحب, جب میٹر کٹیا جائے تو محلے میں یہ نہیں بتاتے کہ ساڑھے کو بل دے پیسے نہیں, سر یہی کہتے ہیں کہ آج تار ہی لگئی ہے. اور آپ یقین کریں کیا ہم آپ کو سمجھائیں, ٹیکنیکل خرابیاں نیکسٹ کالر لے لیتے, کوئی ٹائم نہیں ہے. جی شاہ صاحب جلدی سے. جی میں مختصر کروں گا. اگر یہ بات کریں گے تو آپ پھر بات کریں گے, میں آپ کو بتاؤں کہ کیا اس کے پیچھے حقیقتیں ہیں. چلے آپ کا بہت شکریہ. اور جہاں تک میجر صاحب کی بات ہے تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا تھا, آپ کو شاہ صاحب اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کالز آ رہی تھیں, ہم پہ کیا وقت گزر رہا تھا, ہم کیا کیا سن رہے تھے کہ تینوں پیسے لے کے بھاگ گئے, تینوں نے یہ کر دیا, تینوں نے وہ کر دیا. ہم جو بات کر رہے تھے میجر صاحب جن کو کہہ رہے تھے وہ لوگ تھے کہ جو ہمیں فون کر کے ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ہم آن ایئر بھی آپ کو نہیں بتا سکتے. ہم نے اس 10 دن میں دیکھا ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے مخلص کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں. وہ باتیں ہم نے سنی ہیں کہ اگر ہم آن ایئر بھی آپ کو نہیں بتا سکتے. تو میجر صاحب جن لوگوں کی بات کر رہے تھے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میجر صاحب کو پیسے لے کے بھگوا دیا تھا, تو ہم ان کی بات کر رہے تھے. بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک ناظرین ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کی کالز کے ساتھ واپس آتے ہیں.